رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ آپ کی ذات بھی رحمت ہے، آپ کی بات بھی رحمت ہے، اور آپ کی عادت شریفہ بھی رحمت ہے۔ آپ کا ایک ایک اسوہ، ایک ایک طریقہ، ایک ایک ادا رحمت ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری زندگی سے امت مسلمہ کو استفادہ کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری زندگی ہمیں کیا پیغام، کیا درس، کیا سبق دیتی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے طریقے کو، آپ کے اسوہ کو، چال چلن کو اختیار کیا جائے تو رب العالمین کی رحمتوں، برکتوں کا خزانہ امت مسلمہ کے اوپر سایہ فگن ہو جائے گا۔ جو آج ہم ذلیل و خوار ہیں، ہم بے وقعت و بے حیثیت ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم مالی اعتبار سے کمزور ہیں۔ آج ہم اپنے جائز بات منوانے کے لائق اس لیے نہیں ہے کہ ہم غریب ہیں، ناتواں ہیں، مفلس ہیں، قلاص ہیں، بلکہ ہمارے ذلت و رسوائی کی وجہ یہ ہے کہ ہم بے دین ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے ہی نہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ مکہ کی سرزمین جو خون اور خرابے سے لال و زار ہو جایا کرتی تھی، جہاں پر نسلاً بعد نسل انتقام اور بدلہ لینے کی پرمپرا تھی، کوئی خاندان کسی خاندان کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر گرداننے کو تیار نہیں تھا۔ بدعقیدگی، ذلت و رسوائی کا عالم یہ تھا کہ وہ کچھ قبائل ایسے تھے کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، طاقتور کمزور کو کھائے جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس مکہ کی سرزمین کے اندر اگر کوئی تاجر آ جاتا، کپڑا کا بیچنے والا آ جاتا، کاروباری آ جاتا، تو مکے کے بعض سردار ایسے تھے کہ وہ اس کو لوٹ بھی لیا کرتے تھے۔ لیکن پھر تاریخ نے دیکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس سرزمین پر ہوئی اور آپ کی دعوت پر لوگوں نے لبیک کہا، آپ کے طریقے کے، آپ کے اسوے کو لوگوں نے اپنایا، اور چند سالوں کے بعد آپ نے بھی قرآن کریم میں پڑھا کہ چند سالوں کے بعد وہ وادی نغمہ توحید سے معمور ہو گئی، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار بلند کی تھی اور کہا تھا، اے باشندگان مکہ، تم توحید کے قائل ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ، تم سرخ روح ہو جاؤ گے، تم کامیاب و کامرہ ہو جاؤ گے، ذلت و رسوائی کے بادل چھٹ جائیں گے، تم حاکم بن جاؤ گے، تم سربراہ بن جاؤ گے، تم قائد بن جاؤ گے، قیادت تمہارے اندر آ جائے گی۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا، قرآن بھی شاہد ہے، جہاں پہ ظلم تھا، جہاں پر جور تھا، جہاں پر بدلہ لینے کی پرمپرا تھی، جہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ہر وہ ستم ڈھائے جاتے تھے کہ بستی کے اندر امن و امان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن رب العالمین نے کہا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے بلدہ امین کی۔ رب العالمین نے اس شہر کی قسم کھائی اور کہا کہ یہ بلدہ امین ہے، یہ امن والا شہر ہے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہاں کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے طریقے کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بنا لیا تھا۔ اگر آج ہم عزت چاہتے ہیں، عزت و وقار کے مالک بننا چاہتے ہیں، ایک پرامن معاشرہ چاہتے ہیں، عافیت بھری زندگی
زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہوگا۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنے زندگی کے اندر نافذ کرنا پڑے گا، اور اگر ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقے سے ہم ہٹ گئے، نبی کے سنتوں کے تارک بن گئے، تو یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، رب العالمین نے جو وعید سنائی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، لوگوں کو رسول اللہ کے حکم کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے۔ لوگ رسول اللہ کے حکم کی مخالفت سے باز آ جائیں، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو چھوڑنے سے باز آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر آزمائش نہ آ جائے، ان کے اوپر کوئی فتنہ نہ آ جائے، یا وہ کسی دردناک عذاب کے شکار نہ ہو جائے، کیونکہ جو سنتوں کا تارک ہوتا ہے، جو سنتوں کو چھوڑنے والا ہوتا ہے، جو نبی کے طریقے سے ہٹ جانے والا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی لعنت کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں ستتن لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبیہم، 6 ایسے لوگ ہیں جن پر میں نے لعنت کی ہے، اللہ نے لعنت کی ہے، اور تمام نبیوں نے ان پر لعنت کی ہے۔ لعنت کا معنی آپ سمجھتے ہیں؟ لعنت کہتے ہیں جس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ اب مشکل کے وقت میں اللہ کی مدد اس کے پاس نہیں آئے گی، اس کے رزق میں برکت نازل نہیں ہوگی، اس کے تعلقات میں خیر پیدا نہیں ہوگا، یعنی وہ ملعون ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو نبی فرماتے ہیں 6 لوگوں کو میں جانتا ہوں، اور ان 6 لوگوں پر میں بھی لعنت کرتا ہوں، اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور تمام نبیوں نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ وہ 6 لوگوں کی بڑی لمبی فہرست ہے، ان میں سے ایک چیز کو میں بتاتا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں وَالتَّارِكُ سنتی، میری سنتوں کو چھوڑنے والا، میرے طریقے کو ترک کر دینے والا، میرے طور طریقے کو چھوڑ دینے والا جو ہوگا وہ اللہ کے رسول کی لعنت کا شکار ہوگا، اللہ کی لعنت اور پھٹکار کا وہ شکار ہوگا، اور اس کے اوپر تمام نبیوں کی بھی پھٹکار ہوگی۔ تو ہم ذرا جائزہ لیں، اپنے نفس کا جائزہ لیں، ہم کہاں تک نبی کی سنتوں پر قائم اور دائم ہیں، ہم کہاں تک نبی کی سنتوں پر اپنے اخلاق اور کردار کو سنوار رہے ہیں، کہاں تک نبی کے طریقے ہمارے زندگی کے اندر نافذ ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو رزلٹ اور نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہماری زندگی کے اندر اسوہ رسول ہے ہی نہیں، ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، رب چاہی زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ ہم جب نبی کی سنت کو چھوڑنے والے ہو گئے، ہم نبی کے طریقے کو ترک کرنے والے بن گئے، تو نبی نے بھی فرما دیا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنتوں سے اعراض کرے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، وہ میرے راستے پر نہیں ہے۔ اللہ اکبر! جب نبی کے در کو چھوڑا جاتا ہے، نبی کی سنت کو چھوڑا جاتا ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑا جاتا ہے، تو نبی فرماتے ہیں جعل الذلۃ والصغار، اس کے اوپر ذلت اور رسوائی کے بادل بڈلانے لگتے ہیں، وہ ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کا طریقہ چھوڑ چکا ہے، اب در در کی وہ ٹھوکریں کھائے گا، وہ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا ہے، وہ ذلیل بھی ہوگا، رسوا بھی ہوگا۔ اور تاریخ شاہد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرایا تھا، ان پر بھی رب العالمین کا عذاب اور قہر نازل ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کھانے پہ آپ موجود ہیں، ایک شخص آتا ہے، وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ کل بیمینک، داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ کوئی بھی آپ میں سے کسی کو دیکھے گا کہ کوئی خلاف شرعیت عمل کر رہا ہے تو وہ شخص کیا کہے گا؟ حق بات کی تلقین کر دے گا، برائی سے منع کر دے گا، بھلی باتوں کا حکم کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ وہ انسان بڑا سرکش تھا، اس کو یہ بات پسند نہ آئی کہ مجھے کوئی دوسرا نصیحت کرے۔ ہوتے ہیں بعض لوگ، اگر آپ ان کو سمجھائیں، ان کو حق بات آپ بتائیں، برائی سے آپ ان کو روکیں، تو وہ کہتے ہیں مجھ سے مولویانہ آپ مت کریے، ہمارے سامنے آپ مت بتائیے کتاب و سنت کی باتیں، ہم کو سب معلوم ہے۔ تو انہی جیسا وہ ایک آدمی تھا، وہ کہتا ہے مجھ کو سب معلوم ہے، آپ نہ بتائیے۔
میں تو ایسے ہی کرتا رہوں گا۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ کبر ہے، یہی غرور ہے، یہی تکبر ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے کہ ہم زمین پہ اکڑ کر کے چل رہے، یہ تکبر تو ہے ہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ بھی ہے کہ حق بات آئے اس کو ٹھکرا دیا جائے، نبی کی بات آئے رد کر دیا جائے۔ ہاں معلوم ہے نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، لیکن ہم کریں گے، ہم کرتے آئے ہیں۔ گویا کہ وہ انسان متکبر ہے، غرور اور تکبر میں چکنا چور ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مغرور آدمی کی بات کو آپ سنتے ہیں، آپ فرما دیتے ہیں لستطاعتا، جا اب تجھ کو کبھی طاقت ہی نہیں ہوگی۔ اس نے سنت کو ٹھکرایا تھا، اور پھر زندگی بھر جب تک اس کو موت نہیں آ گئی اس کا داہنا ہاتھ شل ہو گیا، اس کا ہاتھ کبھی اٹھا ہی نہیں۔ یہ عذاب ہے، یہ اللہ رب العالمین کا قہر ہے کہ جو تکبر کے ارادے سے، نفرت کے ارادے سے رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑتا ہے، شرعیت کو ٹھکراتا ہے، اس کے اوپر جلد دیر یا سویر اللہ رب العالمین کا عذاب اور قہر نازل ہوگا۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے، یقیناً کرتے ہیں، ہر موقع پر کرتے ہیں۔ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو، ہر موقع پر رسول اللہ کی نافرمانی ہم سے صادر ہو رہی ہے، اور ہم طلبگار ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہم اللہ سے کہتے یا ربی یا ربی، اے اللہ میری میرا حال تو دیکھ۔ اوپر سے آواز آتی ہے بندہ اپنا اعمال تو پہلے دیکھ لے، تیرے اعمال، تیرے کردار، تیرے گفتار کیا ہے؟ جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اندر موجود ہیں، اور شاعر نے کہا تھا نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے، نبی کے فوج میں موجود ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے موقع پر صحابہ کرام کو سمجھا رہے تھے، وعظ کر رہے تھے، ان کو نصیحت فرما رہے تھے، اے میرے صحابہ تم کو فلاں مقام پر کھڑے ہونا ہے، فلاں دستے کو فلاں مقام پر کھڑے ہو کر کے نگرانی کرنا ہے۔ اور آپ نے عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں کو آپ نے حکم فرمایا تم کو جبل رمات پر کھڑا ہونا ہے۔ آج کے دور میں اس کا نام جبل رمات ہے، اس وقت اس کا نام کچھ اور تھا۔ جبل رمات پر تمہیں کھڑے ہونا ہے۔ اے عبداللہ بن جبیر اور دیگر میرے ساتھیوں، ہم جنگ ہارے یا جیتیں تم کو اسی مقام پر کھڑے رہنا ہے۔ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمیں اچک رہے ہیں، ہماری بوٹیاں نوچی جا رہی ہیں، تب بھی تم کو اس مقام سے نہیں ہٹنا ہے، وہیں پر کھڑے ہونا ہے، کیونکہ تم ہمارے پشتوں کے محافظ ہو، پیچھے سے ہمارے اوپر کوئی حملہ آور نہ ہونے پائے۔ یہ نبی کی نصیحت تھی، یہ نبی کا پیغام تھا۔ جنگ احد ہوتی ہے اور پہلے مرحلے میں میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جبل رمات پر جو مسلمان تعینات تھے انہوں نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، فتح مل چکی ہے اور مسلمان مال غنیمت کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ مسلمانوں نے آپس میں کہنا شروع کیا چلو جلدی چلو، ہم بھی مال غنیمت کو سمیٹ لیتے ہیں۔ عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ نہیں، کیا تم کو رسول اللہ کا پیغام یاد نہیں؟ کیا تم کو نبی کا حکم یاد نہیں؟ نبی نے کہا تھا جیتے یا ہاریں لیکن تم کو یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، لہذا یہیں پر قائم اور دائم رہو جب تک کہ نبی کا حکم نہ آ جائے۔ لیکن مسلمان رکتے نہیں ہیں، دنیا کی محبت ایک لمحے کے لیے غالب آتی ہے۔ عبداللہ بن جبیر اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر کھڑے تھے، 40 لوگ وہاں سے چلے آئے، اور خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ صرف 10 افراد کی ٹولی موجود ہے، اکثر لوگ جا چکے ہیں، مال غنیمت کو سمیٹ رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پیچھے کی جانب سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ جیتی جنگ مسلمان ایک لمحے کے لیے ہار جاتے ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ کیا سبب تھا؟ نبی کا ایک حکم تھا، ایک لغزش ہوئی تھی مسلمانوں سے اور نبی کا حکم ٹوٹا تھا، جیتی جنگ وہ ہار گئے تھے۔ لیکن آج کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق نہیں اڑاتے؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی نافرمانی نہیں کرتے؟ کیا نبی کے حکم کی ہم نافرمانی نہیں کرتے؟ یقیناً ہم کر رہے ہیں، ہر موقع پر ہم کر رہے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر، خوشی غمی کے موقع پر، روزے مرہ کے سارے معاملات جو ہم سے صادر ہو رہے ہیں، قدم قدم پر نبی کی مخالفت ہے، ہمارے لباس میں نبی کی مخالفت ہے، ہمارے چہرے میں نبی کی مخالفت ہے، ہمارے گفتار میں نبی کی مخالفت ہے، ہمارے کاروبار میں نبی کی مخالفت ہے، ہر قدم پر نبی کی مخالفت ہے۔ یاد رکھو اگر ہم نبی کی مخالفت کر رہے ہیں ہر معاملے میں تو یہ ہماری نماز، یہ ہمارے روزے، ہمارے صدقات و خیرات ہم کو حشر کے میدان میں نجات دلا سکتے نہیں ہیں۔
کیونکہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں کی جماعت پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، پکے سچے مومن اور مسلمان بن جاؤ۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے مسلم اور سماج معاشرے کے اندر لوگوں نے شادی اور بیاہ کو اس قدر مشکل بنا دیا ہے، اس قدر مشکل بنا دیا ہے کہ آج زناکاری آسان ہو گئی ہے۔ اللہ رحم فرمائے نوجوانوں کے اوپر، کتنے لوگ زناکاری سے بچ پائے ہیں اور کتنے لوگ ملوث ہو چکے ہیں۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ بخوبی اپنے بارے میں جانتے ہوں گے اور میں اپنے بارے میں جانتا ہوں۔ ہر انسان اپنے نفس کا مالک ہے، کیونکہ رب العالمین نے فرما دیا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے نفس کے بارے میں خوب جاننے والا ہے، کہاں زناکاری ہوئی ہے، کہاں بدکاری ہوئی ہے، کیونکہ نبی نے فرما دیا اے میرے امت کے لوگوں، اپنے بعد میری وفات کے بعد جو سب سے بڑا فتنہ امت مسلمہ کے لیے ہوگا وہ عورتوں کا فتنہ ہوگا، عورتوں کا فتنہ ہوگا۔ بڑے وہ کم لوگ ہوں گے جو عورتوں کے فتنے سے بچ پائیں گے۔ لیکن آج شادی اور بیاہ اس قدر مشکل ہے کہ سادہ لوہ مسلمان اگر وہ سنت کے مطابق شادی کرنا چاہے تو لوگ اس کا مذاق بھی اڑائیں گے۔ آج نہ جانے کون کون سی رسمیں رائج ہو گئی ہیں، ہلدی کی رسم ہے، مہندی کی رسم ہے، جوتا چرائی کی رسم ہے، دودھ پلائی کی رسم ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ہلدی لگانا حرام ہے، ہلدی لگائیے، ہلدی کا نکھار ہے، ٹھیک ہے، کچھ اس کا مسئلہ ہے، لیکن اگر ہلدی جس وجہ سے لگائی جاتی ہے، جو اس تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے، لوگ ہلدی کلر کا جو لباس اور پوشاک پہن کر کے مرد و عورت کو اس میں اختلاط ہوتا ہے، یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں تھا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا، یہ ہندوانہ عقیدہ ہے۔ ہندوانہ عقیدے کے مطابق ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہلدی کی جو رسم ادا کی جاتی ہے اس سے انسان نظر بد سے محفوظ رہتا ہے، اس کو نظر نہیں لگتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو یہودیت کے راستے پر چلے، جو ہندوازم کے راستے پر چلے، جو عیسائیت کے راستے پر چلے، وہ اسلام پر نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ انہی کے راستے پر لگا ہوا ہے۔ تو ہلدی کی رسم بھی ہے، مہندی کی رسم بھی ہے، اور میں پھر کہتا ہوں مہندی لگانا ناجائز نہیں ہے، مہندی لگانا عورتوں کو جائز ہے، ان کا اس میں حسن ہے، زیب و زینت ہے، آرائش ہے، لیکن مہندی کی جو رسم کی تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اس موقع پر مرد عورت کا جو اختلاط ہوتا ہے، یہ سراسر حرام ہے، یہ سراسر ناجائز ہے۔ اور افسوس ہوتا ہے شادی اور بیاہ کے موقع پر جب نکاح، ساری چیزیں خرافات ہوتی ہیں، کوئی چیز شریعت کے مطابق صادر نہیں ہوتی ہیں، اور اسی موقع پر دولہا جب شادی نکاح ہو جاتا ہے اس کا، تو وہ پھر اپنے سسرال جاتا ہے اور اس دولہے کے ساتھ میں اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں، اوباش، لکھے، ٹپوری، اس کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پر ایک رسم ادا کی جاتی ہے جوتا چرائی کی اور منہ دکھائی کی۔ سالیاں آتی ہیں، دولہے کا جوتا چرا کر کے لے کر کے چلی جائیں گی، اور پھر جوتا چرانے کے لیے رقم مانگی جاتی ہے، اور بیچارہ مولوی نکاح پڑھانے گیا ہے، وہ ایک کونے میں بیٹھا سوکھ رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں، اور سارے علماء سے میں کہنا چاہوں گا انشاءاللہ جلد انشاءاللہ، اور اس کا آغاز اپنے گھر سے کیا جائے، تمام نکاحوں کا انکار کیا جائے، کوئی نکاح نہیں پڑھائے، کوئی عالم کسی نوجوان کا نکاح نہ پڑھائے جس نکاح میں آتش بازی کی جائے، پٹاخے داغے جائیں، ہلدی کی رسم ادا کی جائے، یا وہاں مہندی کی رسم کا انعقاد کیا جائے، ان کا نکاح کوئی نہ پڑھائے۔ وہ جس طریقے سے چاہے کسی پنڈت کو بلا کر کے اپنا نکاح پڑھا لے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں شادی بیاہ کے موقع پر کہیں پر بھی اسلام نظر آتا نہیں ہے۔ بیچارہ ایک مولوی ہے، وہ رجسٹر دبائے کونے کونے بیٹھا ہے، کہیں پٹاخے سے بج رہا ہے، کہیں وہ شور شرابے سے اپنے آپ کو بچا کر کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، نہیں جانا چاہیے۔ جوتا چرائی کی رسم ادا کی جائے گی، جوتا چورنیاں آئیں گی، جوتا چرا کر کے لے جائیں گی، جوتا چرانے کا 25,000 روپے اور نکاح پڑھانے کا 500 روپے۔ تو سماج میں کون پیدا ہوں گے؟ چور کی مولوی، چوری کرنے کا 25,000 اور نکاح پڑھانے کا 500۔ تو سماج میں کون پہ آئیں گے زیادہ؟
अच्छे लोग कि बुरे लोग, तो ये चोरी करने की भी रस्म अदा की जाती है। और फिर उसके साथ साथ मेरे भाइयों, जो तूफान बदतमीजी है, जो बेहयाई है, जो उरियानियत है, अल-अमा वल हफीज, वो नाकाबिल बयान है। वहाँ पर क्या क्या हो जाता है वो आप समझ सकते हैं। जो बेपर्दगी है, जो उरियानियत है, वो आप सब समझ सकते हैं। लेकिन याद रखो, जितनी भी समाज के अंदर रस्में हैं, शादी ब्याह के मौके पर, निकाह के मौके पर, दीगर और मौके पर, इन अगर रस्मों का बगौर जायजा लिया जाए तो इन रस्मों के ईजाद करने या उनके मनाने के पीछे मर्दों का हाथ कम है, औरतों का हाथ ज्यादा है। मर्द बेचारा, जिसको अल्लाह ने कहा था रिजाल क़व्वामून, ये मर्द हाकिम है, ये मर्द निगरां है, ये मर्द निगहदाश्त है, ये सब कुछ है, लेकिन ये बेचारा मिस्कीन बन जाता है, फकीर बन जाता है। घर की औरतें पैजामा कुर्ता टोपी लगाकर गेट के बाहर बैठाल देती, तुम वहीं पर जाओ तस्बीह लेकर सुभान अल्लाह, और बाकी अंदर सारी तूफान बदतमीजी हो रही है। मेरे भाइयों, आप नौजवान हैं, आप शादी करिए दीनदार बच्ची से, जो शरीयत की पाबंद हो, जो सौमो सलात की पाबंद हो, आप उससे शादी करिए। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, शादी 4 वजह से की जाती है। माल की वजह से की जाती है, फला के पास बड़ी दौलत है, बहुत माल है, मुझको फॉर्चूनर दे देगा, 4 पहिया दे देगा, वहां पर शादी का पैगाम भेज दिया। ना लड़की को देखा, ना खानदान को देखा, ना कराबतदार को देखा, ना बच्ची के अखलाक को देखा, ना अकीदे को देखा, लोग कैसे हैं, माल को देख करके वहां पे शादी कर लेता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं, वाले हसबिया, नबी फरमाते हैं ऊंचा खानदान है, आला घराना है, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े हाई फाई लोग हैं, उनके पास बंदूक है, लाठी है, हर एतबार से मजबूत है, वहां पर शादी कर ली जाए। लेकिन देखा जाता है, तजर्बा ये बताता है कि जिन लाठियों को जोड़ने के लिए शादी वहां पर की थी, वो लाठियां उसी पर अब बरस रही हैं। नबी फरमाते हैं वली जमालिहा, कुछ नौजवान आशिक मिजाज होते हैं, हुस्न फरेफ्ता होते हैं, किसी नौजवान लड़की को देखा, उसके इश्क में पड़ गए, उसकी मोहब्बत में फरेफ्ता हो गए, पैगाम निकाह भेज करके खूबसूरती में निकाह कर लेते हैं। नबी फरमाते हैं वली दीनिहा, वो नौजवान बहुत थोड़े होंगे, बड़े कम होंगे जो दीनदारी को देख करके निकाह करेंगे। ऐ नौजवानों की जमात, ऐ नौजवानों की जमात, जब दीनदार बच्ची के बारे में तुमको इल्म हो जाए, वो दीनदार है, सौमो सलात के पाबंद है, वो बच्ची अच्छे अकीदे की मालिक है, नबी ने कहा फज़फर बिज़ातिद्दीन, दीन वालियों को लेकर कामयाब हो जाओ, सुकून में रहोगे। घर के बाहर इंसान जब निकलता है, न जाने किन किन मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन घर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुकून का बाइस बनाया है। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को सुकून का जरिया बनाया है। लेकिन वो घर सुकून का जरिया कब बनेगा? जब बीवियां नेक मिलेंगी तब बनेगा, वरना सुबह की चाय पी करके घर से बाहर निकलोगे, दोबारा घर की याद ही नहीं आएगी। कौन जाएगा खरी खोटी सुनने के लिए? अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फज़फर बिज़ातिद्दीन, ये दुनिया जो है, अद्दुनिया कुल्लुहा मता, ये पूरी की पूरी दुनिया फ़ायदा उठाने की जगह है, लेकिन दुनिया का सबसे बेहतरीन जो सरमाया है अलमरअतुस्सालिहा, नेक बीवियां हैं। अगर जिसको नेक बीवी मिल गई दुनिया में, उसकी गोया उसको जन्नत मिल गई है। घर के अंदर दाखिल होगा, घर का माहौल देखेगा, हर चीज़ मुनज़्ज़म अंदाज में है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे तरतीब के साथ हैं, उसका दिल इस माहौल को देख करके खुश हो जाएगा। वगरना घर में तो खप रहा, घर के बाहर तो वो खप रहा है, खट रहा है, और जैसे ही घर के अंदर वो दाखिल हुआ, घर का माहौल देखता है, घर का रख रखाव देखता है, बच्चों की बदतमीज़ी देखता है, कोई अदब है, ना तहजीब है, ना अखलाक है, ना किरदार है, ना गुफ्तार है। मोहतरमा है, वो भी टांग फैला करके लेटी है, बड़े ही नाज़ो नियाम के साथ। इन माहौल को देख करके बंदे का दिल चिढ़ जाता है, उसका दिल कुढ़ता है, अंदर से तकलीफ का एहसास करता है, लेकिन बेचारा इतना मजबूर है, कहे तो क्या कहे। वो इस मुसीबत के प्याले को पीता रहता है, ज़ब्त करता रहता है। क्यों? क्योंकि नबी ने कहा कि औरतों की पैदाइश टेढ़ी पसली से हुई है। टेढ़ी पसली, इनको सीधा मत करना, अगर इन पसलियों को सीधा करने जाओगे तो टूट जाएगी, और उसका टूटना तलाक का वाक़या होना है। तलाक का वाक़या, क्यों तलाक का वाक़या होना है? क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा नाशुक्री करने वाली ये औरतें हैं। मैंने जहन्नम के अंदर झांक करके देखा कि सबसे ज़्यादा जहन्नम के अंदर अगर कोई है तो औरतों की जमात है।
صحابیہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کیوں عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں؟ نبی نے کہا تکثرن اللعنہ تکفرن العشیر، یہ بہت لعن طعن کرتی، بہت ضد کرتی ہے، اس لیے جہنم میں یہ زیادہ ہیں، وگرنہ عورتوں کو جنت میں جانا تو بہت ہی آسان ہے، 4 عمل کرنا ہے بس۔ مردوں کو تو سب کچھ کرنے ہیں بیچاروں کو، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، باپ کی ذمہ داری، بھائی کی ذمہ داری، گھر کے بڑے ہونے کی ذمہ داری، ایک استاد کی ہر ذمہ داری کو نبھانا ہے، لیکن عورتوں کو 4 عمل کرنے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها صامت شہرها حفظت فرجها اطاعت زوجها، 4 عمل، 5 وقت کی نماز ادا کر لے، ماہ رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کر لے۔ یہ نہیں کہ کوئی نوجوان ملے پھسل جائے، اپنی عزت و آبرو کی وہ حفاظت کرے، اور واطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ قیل لہا، جنت حشر کے میدان میں ایسی عورتوں سے کہا جائے گا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت، اے خاتون جنت، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دیے گئے ہیں، جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر، یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے۔ کس کے لیے خوشخبری ہے؟ اس عورت کے لیے جو نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے۔ شوہر کی اطاعت آخری میں، کیوں؟ اگر شوہر کی اطاعت کی ہے تو اس کی نماز بھی قبول ہے، اس کے روزے بھی قبول ہے، وگرنہ جو عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، روزے رکھ رہی ہیں، صدقات و خیرات کر رہی ہیں، بڑی دیندار بن رہی ہیں، صبح سے شام تک حجاب کے اندر تلاوت قرآن سے ان کی آنکھیں اشکبار ہیں، لیکن شوہروں کا دل دکھا رہی ہیں، یاد رکھیے گا ان کی نماز غیر مقبول ہے۔ نبی فرماتے ہیں دنیا کے اندر 2 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر سے ایک بالش تو اوپر نہیں جاتی، بس یہیں تک عمل آئے گا پھر ختم ہو جائے گا۔ کون وہ لوگ یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی نے کہا نافرمان عورت، جو شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، نماز پڑھتی رہے۔ نماز، انسان کی جو نیکیاں اعمال صالحہ، یہ آسمانوں تک جاتے ہیں، چڑھتے ہیں صبح اور شام، لیکن نافرمان عورت، شوہر کی نافرمانی کرنے والی خاتون، اس کی نماز اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی مسئلہ لے کر کے، علامہ صاحب ایک سوال ہے، پوچھو۔ کیا سوال ہے بیٹی؟ کا سوال یہ ہے کہ شادی سے پہلے میں نماز پڑھتی تھی، تلاوت قرآن کرتی تھی، صدقات و خیرات کرتی تھی، میرے دل کو بڑا اطمینان نصیب ہوتا تھا، عبادتوں میں لذت تھی، ایمان میں چاشنی تھی، تلاوت میں حلاوت تھی، ایمان کی لذت کو میں محسوس کرتی تھی، پاتی تھی، لیکن شادی کے بعد سے نماز پڑھتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں، تلاوت قرآن کرتی ہوں، دین کے سارے کام کو انجام دیتی ہوں، لیکن وہ چین، وہ سکون، وہ راحت، وہ ایمان کی مٹھاس اور لذت مجھ کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ جو اہل علم ہوتے ہیں وہ مسئلہ سمجھ جاتے ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے میری بہن، ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارا معاملہ تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا ہے؟ خاتون خفا ہو گئی، آپے سے باہر ہو گئی، علامہ یہ میرے گھر کے پرسنل معاملات میں مداخلت کرنے کا حق تم کو کس نے دے دیا ہے؟ عالم ہو، عالم کے دائرے میں رہیے، مفتی ہو، فتویٰ دیجئے۔ کہا کہ نہیں، تمہارا جو فتویٰ ہے، جو تمہارا مسئلہ ہے، وہ تمہاری گھر کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ کہا کیسے جڑا ہوا ہے؟ کہا کہ نبی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تؤدی المرأة حق ربها حتى تؤدی حق زوجها، کوئی عورت اللہ رب العالمین کے حق کو ادا کر سکتی نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا نہ کر دے۔ اگر شوہر کے حقوق کو کوئی خاتون ادا نہیں کر رہی ہے، وہ نماز پڑھتی رہے، روزہ رکھتی رہے، اس کی عبادت غیر مقبول ہے، غیر مقبول ہے۔ تو نوجوانوں، دیندار سے شادی کرو، انشاءاللہ زندگی میں عافیت رہے گی، ہر موقع پر آپ کو تسلی ملے گی، حوصلہ ملے گا۔ آپ ذرا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ نبی ہوئے، رسول ہوئے، گھبرا کر کے گھر میں آئے اور کہتے ہیں یا خدیجہ خشیت علی نفسی، مجھ کو اپنے جان کا خطرہ ہے۔ کیا کہا تھا خدیجہ نے؟ کلا ابشر واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر آپ حوصلہ رکھیں، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا ہے، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟
واللہ انک لتصل الرحم، آپ بڑے اچھے انسان ہیں، قرابت داروں کا خیال رکھتے ہیں، بے بسوں کا سہارا بنتے ہیں، پریشان حال لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں، ایسوں کو اللہ ذلیل نہیں کرتا۔ آپ فکر مت کریے، آپ آرام کریے۔ نیک بیوی جو ہوتی ہے وہ تسلی دیتی ہے، وہ حوصلہ دیتی ہے۔ اگر بیوی نیک نہیں ہے، آپ ذرا سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آئے تھے؟ غار حرا سے آئے تھے، وہاں پر کئی ایام گزار کر کے آئے تھے۔ اگر آج کی بیویاں ہوتی تو کیا جواب ہوتا؟ سکون مل گیا، دل کی ٹھنڈک مل گئی، ہم نے منع کیا تھا تنہائی میں مت جاؤ، پہاڑ کی بلندی پر مت جاؤ، لیکن میری سنیں اب بھوگو، یہ جواب ہوتا آج کی عورتوں کا۔ لیکن قربان جائیے مومنوں کی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، اے میرے شوہر رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا، چلو میرے چچیرے بھائی ورقہ ہیں، میں آپ کو ان کے پاس لے چلتی ہوں، وہ عیسائیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کے پاس گئے، اپنے واقعے کو سنایا، آنکھیں آبدیدہ ہو گئی۔ ورقہ نے کہا محمد اللہ کی قسم یہ وہی فرشتہ ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو فرشتہ عیسیٰ کے پاس آیا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے جو فرشتہ موسیٰ کے پاس آیا تھا، اور آپ نبی بنائے جائیں گے اور مکہ کے لوگ آپ کو مکے سے باہر نکال دیں گے۔ اللہ اکبر، نبی رو پڑے، کہا یہ مکے والے مجھ کو مکے سے نکال دیں گے؟ کہا کہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں دیندار خاتون سے شادی کریں گے انشاءاللہ رحمان، ہمیشہ آپ سکون میں رہیں گے، ورنہ لالی لپسٹک میک اپ میں ہمیشہ آپ پریشان رہیں گے۔ تو یاد رکھو یہ ہلدی کی رسم، مہندی کی رسم، اگر آپ شوہر ہیں، گھر کے ذمہ دار ہیں، اگر آپ نہیں روکتے تو آپ گنہگار ہیں، اور آپ کے مرنے کے بعد گھر کے اندر جو بھی رسمیں ایجاد کی جا رہی ہیں اس کا عذاب مرنے کے بعد قبر میں ٹرانسفر ہوتا رہے گا، قبر میں وہ عذاب جاتا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ قوام تھے، نگراں تھے، لیکن آپ نے منع نہیں کیا، آپ ٹوپی لگا کر باہر بیٹھے گپاسٹنگ کر رہے تھے، ہم دیندار ہیں، اور اندر سب کچھ چل رہا تھا۔ آپ منع کر دیجئے، اگر وہ عورتیں نہیں مانتی ہیں تو وہ عورتیں ذمہ دار ہیں۔ آخری حدیث میں سنا رہا ہوں، نبی نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعلیہ مثل وزر من عمل، کہ انسان اگر کوئی رسم و رواج کو رائج کرتا ہے غلط طریقے کو سماج اور معاشرے کے اندر، ہلدی کی رسم، مہندی کی رسم، جوتا چورائی کی رسم، دودھ پلائی کی رسم، اگر وہ مر جاتی ہے اور اس کے گھر میں اس پر عمل ہوتا رہتا ہے تو قبر میں اس کا گناہ جاریہ ہے۔ ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ، مرنے والا مسجد میں دے گا صدقہ جاریہ ہے، لیکن گناہ چھوڑ گیا تو کیا ہوگا؟ گناہ جاریہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں، ہر میدان میں، ہر معاملے میں، شادی کے موقع پر، بیاہ کے موقع پر، خوشی غمی کے موقع پر، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں رہیں اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو، امت مسلمہ کو عزت دے، ذلت سے محفوظ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔